ماشاءاللہ 8 رمضان ہمارے مکمل ہو چکی ہیں اور رمضان کے مہینے میں خصوصاً راتوں میں جو ہم قیام اللیل کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ آج ہماری 9ویں رات ہے. اسی مناسبت سے 9ویں پارے سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ رب العالمین نے 9ویں پارے کے آغاز میں قوم شعیب کا تذکرہ کیا. بلکہ آپ دیکھیے یہ جو کفار ہیں یہ شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والے کو دھمکی دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ رب العالمین نے اسی سے 9ویں پارے کا آغاز کیا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. قوم شعیب کے شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے جو کفار تھے وہ کہنے لگے جو گمنڈی تھے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب اے شعیب ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا تجھے بھی اور تیرے اوپر جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کو ہمارے گاؤں سے ہمارے قریہ سے نکال دیں گے. 2 راستے ہیں، یا تو ہمارا ملک چھوڑ دو یا کون سی بات اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ کیا اگر ہمیں پسند نہیں ہو تب بھی کیا تم ہمارے ساتھ میں زبردستی کرو گے؟ کہا کہ تم زبردستی یہ کرنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ میں؟ آپ یاد رکھیں زبردستی کے ذریعے آپ کسی کے جسم کو جھکا سکتے ہو. پہلے ہم نے بات کری آپ اس کے اعضاء کو جھکا سکتے ہو لیکن اس کے دل کو جھکا نہیں سکتے. قوم شعیب کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا وہ ان کو سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو تو نکلنے نہیں دیا لیکن اللہ رب العالمین نے کفار کا کیا کیا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا اللہ فرماتا ہے اس قوم کو ہم نے ایسا کر دیا ایسا ان کو ہلاک کیا ایسا مارا گویا کہ یہ قوم آباد ہی نہیں تھی. ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہم نے. لہذا اگر آج بھی یہ دروس یہ قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہے آج بھی مومنوں میں وہ ایمان ہو جو ان میں تھا جو ان کے اندر تھا تب بھی لوگ لڑتے تھے کفار زیادہ تھے وہ دھمکیاں دیتے تھے مارنے کی نکالنے کی لیکن وہ مومن قوم تھی وہ اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اس قوم کو کفار کو ایسے مٹایا کہ ان کا نام و نشان تک نہیں بچا. یہ ایمان کی طاقت ہے. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی کہ اگر 2 چیزیں ہو جائیں ایمان اور تقوی تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی آ جاتا یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے
لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ کس کے دروازے؟ برکتوں سے، آسمان سے، اور آسمان سے ہی نہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھل جاتے، اللہ کی رحمت ہی رحمت۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان لوگوں نے اس کا مزہ چکھ لیا جو کچھ انہوں نے کیا۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ان کی قوم کا جو واقعہ ہے تفصیل سے آپ کو 3 مقام پر ملے گا۔ 9ویں پارے کے اندر، 19ویں پارے کے اندر، 20ویں پارے کے اندر، حالانکہ اور مقامات پر بھی ہیں، 16 پارے کے اندر بھی ہیں، 11 پارے کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن تفصیلاً اللہ رب العالمین نے واقعات یہاں ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے فرعون کے دربار میں بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ میرے پر ایمان لاؤ، اور نشانی کے طور پر اس کو کیا دکھایا؟ ان کو اپنے گریبان سے، اپنے جیب سے ہاتھ نکال کے دکھایا تو وہ چمکتا تھا، اور اپنی لاٹھی کو دکھایا تو وہ اسدہ بن گئی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہے۔ اس کے حوالے سے مشورہ کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ایک کام کریں، شہر کے جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو بلائیں، سب کو بلائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں، انہوں میں مقابلہ ہو جائے کون جیتتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یہاں بھی آپ دیکھیں، غور کرنا واقعے میں، ایمان کی طاقت کو دیکھنا۔ جادوگر آئے، کہنے لگے اے فرعون، اے بادشاہ، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون کیا کہتا ہے؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فرعون کہنے لگا اے جادوگرو، اگر تم جیت گئے تم میرے قریب ہی بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں جادوگر، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ کہنے لگے اے موسیٰ، تم دکھاتے ہو، تم اپنی عصا کو ڈالتے ہو یہ ہم ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم ڈالو۔ قال القوا، ان لوگوں نے رسیوں کو ڈالا۔ فلما سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا۔ نظر بندی نہیں کرتے تو لوگوں کو کیا لگا کہ وہی سانپ چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی رسیاں کیا بن گئی؟ سانپ۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، تھوڑا گھبرائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے تو اس کو پھینک دے، تو اس کو ڈال دے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَنْفِقُونَ، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈالا وہ ایک بڑا اسدہ بن گئی، وہ لاٹھی بڑا اسدہ بن گئی، اور اس اسدے نے ان سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ پورا مجمع حیران ہے، ہکا بکا مجمع، جادوگر ہکا بکا۔ لیکن جادوگر جانتے تھے ہم نے دکھایا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم جادو کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے جادو کیا ہوتا ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ ضرور ان قریب کوئی بڑی طاقت ہے۔ اور کیا کہنے لگے؟
کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق غالب آ گیا، باطل مٹ گیا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب ختم ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ مغلوب ہو کر کے لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا اعلان کیا؟ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، رب العالمین کہنے کے بعد چپ نہیں ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون سمجھے مجھے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا رب گئے اور جو ہارون کا رب گئے علیہم الصلاۃ والسلام۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ میری پرمیشن کے بغیر ایمان لیا؟ یہ تم سب کی چالیں ہیں، تم نے پہلے سے یہ چالیں چلی تھی، یہ سارا کا سارا معاملہ تمہارا تدبیر شدہ ہے۔ فسوف تعلمون، اور پھر کیا دھمکی دیتا ہے؟ ہاں، جب کوئی توحید قبول کرتا ہے نا تو گھر والے دھمکی دیتے ہیں۔ دھمکی کس کی دیں گے آپ کو؟ جائیداد سے نکال لیں گے، بیوی چھڑوا دیں گے، گھر بار چھین لیں گے، ننگا گھومے گا سڑکوں کے اوپر۔ وہ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے؟ فرعون نے کیا کہا تھا ان سے؟ یہ چھوٹی موٹی دھمکیاں نہیں تھی ان کو، بلکہ کیا کہتا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اے لوگوں، اے جادوگرو، میں تمہیں سزا دوں گا تو کیسی سزا دوں گا؟ تمہارے سیدھے ہاتھ کو کاٹوں گا اور تمہارے الٹے پاؤں کو کاٹ دوں گا، یا تمہارے الٹے ہاتھ کو کاٹوں گا اور تمہارے سیدھے پاؤں کو کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنكم اجمعین، پھر تم سب کو سولی کے اوپر چڑھا دوں گا۔ اب دیکھو، اگر کسی کا سیدھا ہاتھ نہ ہو اور الٹا پاؤں نہ ہو تو اس کو کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں اس کو، کیونکہ اگر یہ دونوں نہیں ہے تو ادھر سے پوری آسانی ہوتی ہے، ایک طرف ہے، لیکن جب ایک یہ نہیں ہے اور ایک یہ نہیں ہے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ فرعون نے کیا دھمکی دی؟ ایسا کر کے چھوڑ دوں گا یا سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، جو سچے مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا پھر کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ وہ کہتے ہیں اے فرعون، تجھے ہم سے کوئی دشمنی نہیں، مگر دشمنی صرف یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو اس وجہ سے انتقام لے رہے آگے۔ پھر دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈھیل دے، ہمارے اوپر صبر کی بارش کر دے، ہمیں صبر کے اندر گوتا زن کر دے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں موت دے تو مسلمان ہو کر کے موت دے، حالت اسلام میں موت دے۔ اب آپ دیکھیں، زندگی گزر رہی ہے کفر کے اندر، آخر میں ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کا وعدہ کیا ہے؟ جنت۔ یہ ایمان کتاب ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بعد میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لوگوں سے نجات دے دی، وہ بھی حیران کن واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی لاٹھی کو مارا تو پانی کا آدھا حصہ ادھر گیا آدھا حصہ ادھر گیا۔ دبئی میں ایک میوزیم بنا ہے قرآن کے نام سے، قرآن میوزیم، اس میں انہوں نے الحمدللہ قرآن میں جو بھی اللہ رب العالمین نے آثار دکھائے یا بھی جو بھی نشانیاں دکھائی ہیں، انہوں نے اس کو ایک شکل دی۔ تو انہوں نے اس کا بھی ایک چھوٹا سا ایک نقشہ بنایا کہ اس وقت کیسے ہوا ہوگا،
تو پانی کو دونوں طرف سے پھاڑا ہوا ہے اور بیچ میں راستہ جا رہا ہے. اور جب یہ لوگ نکل گئے تو اللہ رب العالمین نے فرعون اس کا لشکر آیا تو ان کو ڈبو دیا. اب دیکھیں ذرا، جب یہ لوگ جانے لگے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ایک معبود کی عبادت کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. جب اللہ رب العالمین نے ان کو بنی اسرائیل کو ان کو بچا لیا فرعون اس کے لشکر سے، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کے پاس میں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا بن کے بیٹھے ہوئے تھے؟ مجاور. تو کیا کہتے ہیں، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کہنے لگے اے موسیٰ جیسا ان کا معبود ہے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے. عجیب و غریب قوم تھی بنی اسرائیل. اللہ تمہیں بچا کر کے لا رہا ہے فرعون سے، بت پرستی سے تمہیں نکال کے لا رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو پھر ہمارا معبود ایک بت بنا دو. اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم ہو. تو اصل میں جو قوم میں جو عادت ہوتی ہے نا کفر کی، وہ ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ صحابہ گزر رہے تھے تو کچھ لوگ ایک پیڑ کے اوپر، ایک پیڑ تھا جس کو ذات انوات کہتے تھے، کچھ چیزیں وہ لٹکایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دے، ہمارے لیے بھی بنا دے. تو یہ جو قوم کے اندر بس جاتا ہے وہ جلدی نہیں نکلتا الا ماشاء اللہ. یہی وجہ ہے کہ اس قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، کوئی دور پر گئے، اس قوم نے پیچھے سے کیا کیا، معبود بنایا کہ نہیں بنایا؟ ایک بچڑا بنایا سامری نے، اور لہو خوار جس سے آواز آتی تھی، اور اس بچڑے کی یہ پوجا کرنے لگے. اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنا بتانے کے باوجود کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لگے انہوں نے بچڑے کو پھوڑ دیا. اب دیکھیں ذرا، اب ایک آیت آتی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ رب العالمین نے 30 دن کا کہا تھا، پھر 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. صلہ کیا ملا؟ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا. کیا کیا؟ کلام کیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں. اور کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا؟ کیا نام ہے نبی کا؟ دوسرے نبی کون ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں پر کلام کیا؟ معراج کے موقع میں. کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. جب کلام ہو گیا، بات ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ کلام تو ہو گیا، اب دیدار بھی ہو جائے. کلام تو ہو گیا، بات چیت تو ہو گئی، اب دیدار بھی ہو جائے، آپ کے ذرا جلوہ دکھا دیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ایک بات کہی، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا قَالَ لَن تَرَانِي، اے موسیٰ تو مجھے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس دنیا کے اندر. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اپنی تجلی فرماتا ہوں، اگر یہ پہاڑ کھڑا رہ گیا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جیسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی فرمائی
پہاڑ چکنا چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ پورا کا پورا ختم ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، جیسے ہی ہوش آیا تو کہنے لگے قَالَ سُبْحَانَكَ، اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میں سے ہوں. کہ اللہ میں تجھ سے اب کبھی ایسی بات نہیں کروں گا. تو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے جو آپ کی سر میں لگی ہوئی ہیں ان سے اللہ کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں معراج کی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، وہ صحیح نہیں کہتے، وہ غلط کہتے ہیں. خود حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کو دیکھا تھا تو کس کو دیکھا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، جن کے 600 پر تھے. کتنے پر تھے؟ 600 پر. اب دیکھیں ذرا آگے اللہ رب العالمین کیا بات کہہ رہا ہے یہودیوں کے تعلق سے. آخری بات، یہودی جن کو سنیچر کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا، ہم نے پورا واقعہ تھوڑا سا جان لیا تھا. اب ان میں لوگ گروہ میں بڑھ گئے. ایک تو نافرمانی کرتا اور ایک ان کو منع کرتا اور ایک خاموش بیٹھتا. کہا چھوڑو. تو اللہ نے بیان کیا، دیکھیں سنیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. یہ لوگ جو نصیحت کر رہے تھے، روک رہے تھے، اور جو لوگ خاموش بیٹھے تھے، تو یہ خاموش بیٹھنے والے ان کے پاس میں آتے اور کہتے ہیں بھائی کیوں روک منع کرتے ہیں ان کو، کیوں روک رہے ہیں ان کو جن کو اللہ رب العالمین ہلاک کرنے والا ہے، جن کو اللہ مارنے والا ہے، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر مت روکو. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ہم کیوں روکتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے روکتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جب یہ برا کر رہے تھے ہم خاموش نہیں بیٹھے تھے، ہم نے روکا تھا. کسی نے ایک مثال دی، ایسی مثال دی کسی نے کہ ایک جگہ آگ جل رہی تھی، تو کچھ لوگ پانی لے کے آ رہے تھے، تو ایک کوہ یہ سب دیکھ رہا تھا، تو ایک چڑیا بھی پانی لے کے آ رہی تھی. چڑیا کی چوچ میں کتنا پانی آئے گا آگ بجھانے کے لیے؟ تو کوے نے اس سے کہا کہ چڑیا تو پانی لے کر کے آ رہی ہے، تیرے پانی لانے سے کیا ہوگا؟ تو کسی نے ایک جواب لکھا چڑیا کا. چڑیا کہتی ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا اور تیرا نام بیٹھے رہنے والوں میں لکھا جائے گا. میں نے کوشش تو کی. اور یاد رکھنا اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو نہ روکو. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک مقام پر کیا فرمایا؟ یہودیوں کے پر لعنت کیوں کی؟ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا، یہ لوگ منکر کاموں سے نہیں روکتے تھے. اللہ کے نبی نے کتنی پیاری مثال دی. آپ لوگ ایک جہاز کے اندر ہیں، پانی کا جہاز دیکھا ہے نا؟ پانی کا جہاز گئے کبھی؟ تو پانی کا جہاز میں مان لے کہ دو حصے ہیں، ایک نیچے والا ایک اوپر والا. اب نیچے والے کو جب بھی پانی لینے کی ضرورت پڑتی وہ کیا کرتے؟ اوپر جاتے اور پھر وہاں سے پانی نکالتے، پھر اوپر سے اٹھا کر کے نیچے لاتے. بڑی مشکل. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ بھائی ہم نیچے ہی ایک تھوڑا سا چھید کر لیتے ہیں اور پانی یہیں سے لے لیں گے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کریں اور اوپر والے ان کو اگر نہ روکے تو کون ڈوبے گا؟ نیچے والے ڈوبیں گے، دونوں ڈوب جائیں گے، دونوں ختم. کہ یہی مسئلہ ہے، جو لوگ برا کر رہے ہیں اگر
تم ان کو نہیں روکوگے، وہ نہیں مریں گے، تم بھی مر جاؤ گے، ہلاک وہ نہیں ہوں گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ جو واقعات ہیں، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو حدیث ہیں، یہ فقط سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو نہیں بخشا، تم ہو کیا؟ تم کیا ہو؟ قوم عاد جس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، وہ قوم جو سپر پاور سے اوپر سپر پاور، پہاڑوں کو چینی ہتھوڑے سے چھید کر کر کے وہ اپنا گھر بناتے تھے، اتنی اونچی قوم، لم بتڑنگ، اللہ رب العالمین نے ان کو ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ کے دین کو پھیلاؤ، قرآن کو پھیلاؤ، دین پر عمل کرو، اور دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔